بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوقف علی مرسوم الخط۔ یہ باب رسم خط کے مطابق وقف کرنے کی بحث میں ہے۔ رسم خط میں عمومی بات یہی ہے کہ جیسے کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ ادا میں پڑھا نہیں بھی جاتا تو اس کے لکھائی کے مطابق اس پہ وقف کیا جاتا ہے، اور یہ سب قراء کے ہاں ہے، ایک اجماعی قاعدہ ہے۔ مثلا انا ضمیر متکلم، اس کو تقریباً جمہور جو ہیں وہ الف نہیں پڑھتے وصلاً، وقف جو ہے الف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انا لیکنہ اللہ، وقف جو ہے الف کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن چند کلمات ایسے ہیں کہ وقف جو ہے وہ رسم کے خلاف بھی ہوتا ہے، پھر اس میں قراء مختلف ہیں۔ مثلاً تائے تانیث ہے تو یہ پیچھے بات بیان بھی ہوئی ہے کہ اگر وہ ہا کی شکل میں ہے تو سارے قراء جو ہیں وہ ہا سے وقف کرتے ہیں، اور اگر وہ دراز تا کی شکل میں ہے تو تا کے ساتھ وقف کرتے ہیں، لیکن بعض قراء جو ہیں اس کو بھی ہا سے بدلتے ہیں، چونکہ وہ تا کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو اس لیے تا سے وقف رسم کے مطابق ہے، تو بعض قراء نے رسم کے برعکس بھی وقف کیا ہے۔ تو یہاں پر یہی بحث ہے کہ عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ رسم کے مطابق وقف ہو، لیکن کون کون سے کلمات ہیں اور کن کن قراء نے رسم کے برعکس جو ہے وہ وقف کیا ہے۔ اس باب میں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ وقف کی 4 قسمیں بنیں گی رسم خط کے اعتبار سے۔ ایک قسم یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ رسم و وصل دونوں کے موافق وقف ہو، یعنی جیسے وصلاً کلمہ پڑھا جاتا ہے وقفاً بھی اس کے مطابق ہی وقف ہو، تو یہ عمومی قاعدہ ہے، اور جمہور قراء، اکثر قراء اسی کے موافق وقف کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ رسم و وصل دونوں کے خلاف وقف ہو، تو تائے مدورہ جو ہے تو وہ تا ہے، تا پڑھی جاتی ہے، لکھی ہوئی بھی تا ہے، گول تا لکھی ہوئی ہے یا دراز تا لکھی ہوئی ہے تو تا ہے، تو اس پر
وقف جو ہے وہ رسم نہ، یہ صورت جو آئے گی یہ وصل کے خلاف، رسم کے خلاف اور وصل کے خلاف، ٹھیک ہے، دونوں کے خلاف۔ رسمن بھی تا لکھی ہوئی ہے اور تا پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن وقفاً آپ ہاتھ سے بدلتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رسم کے تو خلاف ہو، وصل کے موافق ہو۔ اب سمودا الف لکھا ہوا ہے تو پڑھتے ہیں آپ سمودا، تو اس پر آپ وقف بھی سمود وقف کریں گے۔ ان تبوء باسمی لکھا ہوا ہے تبوء، الف آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ وقف جو ہے تلفظ کے مطابق، وصل کے مطابق کریں گے، رسم کے موافق تبوء وقف نہیں کریں گے، بلکہ تبوء پڑھتے ہیں تو تبوء۔ بات سمجھ آ گئی؟ چوتھی قسم یہ ہے کہ وقف رسم کے موافق ہو، وصل کے خلاف ہو۔ رسم کے موافق، وصل کے خلاف، تو وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا لیکن، تو جمہور لیکنہ اللہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں۔ اب وقفاً لیکن آپ یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ رسم کے موافق پڑھیں گے لیکنہ۔ اسی طرح انا، جمہور قراء جو ہیں الف نہیں پڑھتے، تو وقفاً انا سب الف کے ساتھ وقف کریں گے۔ اس سلسلے میں وقف اختیاری، اضطراری، اختباری، انتظاری، یہ بھی 4 قسمیں وقف کی جاتی ہیں، اور وقف کی بحث میں جامع الوقف، معرفت الوقوف، منار الہدا فی الوقف والابتداء، اور المقصد ابو یحییٰ انصاری کی منار الہدا پر بھی ہے، اور روشت مختلف کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں الحمد سے لے کر والناس تک کے تمام اوقاف پر بحث کی گئی ہے۔ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر قرآن، محدث، بہت بڑے مقری، بہت بڑے نحوی، انہوں نے علامات اوقاف کی مقرر کی ہیں، اور ان کی کتاب سجاوندی کے نام سے مشہور ہے کہ تمام علامتیں الحمد سے والناس تک انہوں نے لگائی ہیں۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے حاشیے پہ اس کی توجیحات بھی ہیں، اور وہ جو علامتیں انہوں نے مقرر کی ہیں ان کی وضاحت کتاب العلل میں بھی کی ہے، اور علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے النشر میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں کتاب العلل سے، علامہ سجاوندی سے جو ان کی اصطلاحات ہیں اس پر بحث کی ہے، اور خصوصاً اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ لا کی جو علامت ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک رسالہ ہے رشد، اس میں ایک مضمون چھپا کہ پاکستان کے سارے مصاحف جو ہیں ہر کمپنی کے، وہ رسم کے خلاف ہیں، اور ان میں کوئی 73,000 سے زیادہ غلطیاں ہیں رسم کی، اور اس میں پھر اوقاف پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے مختلف علامتوں پر۔ کتابوں کے نام تو انہوں نے لکھ دیے کہ ہم نے ان کتابوں سے مضامین یہ کچھ لیا ہے،
اور اس میں ایک لا کی جو اصطلاح ہے خصوصاً سورہ فاتحہ میں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں لکھا کہ یہاں پر وقف لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ روح سے آیات ہیں، تو یہاں لا لکھا ہوا ہے، یہ لا غلط ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر ایک تبصرہ لکھا کہ انہوں نے قرآن مجید بھی چھپوا دیا سعودی عرب کی طرز پہ اور کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ تو میں نے اس پہ تبصرہ لکھا کہ یہ ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور انہوں نے کتابوں کے صرف نام لکھے ہیں، کتابیں دیکھی نہیں ہیں۔ میں نے پھر ان کتابوں سے عبارتیں لکھیں، اور جہاں جہاں انہوں نے اوقاف پر اعتراض کیا تھا میں نے اس کی علل لکھیں، توجیہات لکھیں، اور میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ ان کی جہالت کی وجہ سے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر المقصد میں بھی علامہ ابو یحییٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مینار الہدا نے، اور خود سجاوندی نے، اور النشر میں علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ علامہ سجاوندی نے جو لا کی علامت مقرر کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر وقف قبیح ہے۔ ان کی اصطلاح کو پہلے پڑھا ہی نہیں ہے کہ لا سے کیا مراد ہے، اور کہہ دیا جی یہاں تو وقف لا کیوں لکھا ہوا ہے، وقف لا کا مطلب تو وقف قبیح ہے۔ فرمایا کہ لا کی علامت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں وقف قبیح ہے، وقف تو حسن ہے۔ اب مثلا الحمدللہ پہ اگر لا لکھ دیا گیا ہے تو یہاں پر وقف حسن ہے، اس لیے کہ کلام مکمل ہو گیا ہے۔ اس طرح رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ وقف حسن ہے اور را سے آیت بھی ہے، جملہ بالکل مکمل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ما بعد سے لفظی تعلق ہے تو اب الرحمن الرحیم یا رب مجرور سے ابتدا قبیح ہے، مجرور سے ابتدا قبیح ہے، لہذا یہاں پہ اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب الرحمن الرحیم سے کیوں آگے ابتدا کرتے ہیں کہ رؤوس آیات پہ سنت سے اوقاف ثابت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تشریحات مختلف کی گئی ہیں، بعضوں نے کہا کہ اس میں وقفہ مراد ہے سکتے کی نوعیت کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بہرحال وقف کے لیے تو قطع الصوت مع النفس ہے، تو اس کو اتحاف نے، بعض دوسری کتابوں نے وصل بنیت وقف لکھا ہے کہ یہ بھی درست ہے اس طرح کا بھی، اور قراء حضرات میں بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو اختیار بھی کیا ہے، خصوصاً روانی سے پڑھتے ہوئے تراویح میں اس کو اختیار بھی کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ جملہ مکمل ہے، اور اسی کو علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں کہ وقف حسن کے موقع پر تو اعادہ کر، ابتدا نہ کر، الا رؤوس الآیہ جوز فالحسن، رؤوس آیات اگر ہیں تو وہاں پہ جائز قرار دے دے یا جائز ہے، اور اس کو وقف حسن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بہرحال ان کتابوں میں
پوری تشریحات ہیں۔ اور رہی بات رسم کی، رسم کی کچھ قواعد تو آپ جو ضروری ہیں، آپ کو وقت میں ضرورت پڑتے ہیں، وصل میں ضرورت پڑیں گے، تو اس ضرورت کے مطابق تو آپ نے فوائد مکیہ میں بھی پڑھے، اس ضرورت کے مطابق تو آپ نے مقدمۃ الجزریہ میں بھی پڑھ لیے، اور قرأت میں آپ کی ضرورت بڑھ جائے گی تو جو مختلف قرأت میں آپ کو پیش آئیں گے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل رسم کی بحث جو ہے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقنع ہے، اور اس کو قصیدہ رائیہ، جسے مشہور قصیدہ رائیہ ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں نظم کر دیا گیا ان قواعد کو مع زیادات کے۔ اس کی میں نے شرح بھی لکھ دی ہے، اور وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے رسم میں، تو وہ قواعد آپ رسم کے یہ شاطبیہ کہ اب ہم جب شروع کریں گے فروش اور اجرا بھی شروع ہوگا تو پھر آپ کا کام بڑھ جائے گا، اس میں آپ پھر قصیدہ رائیہ جو ہے وہ بھی پڑھیں گے، شروع کریں گے، تو اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک ضخیم کتاب ہے نصر المرجان، اس میں رسم کے قواعد کو، اور پھر قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت رسائل میں بہت عمدہ رسم کے قواعد کو بیان کیا ہے، اور ایک کتاب ہے ابو العلا کی لطائف، تو اس میں بھی رسم کے قواعد موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُوفِيُّهُمْ وَالْمَازِنِيُّ وَنَافِعٌ عُنُوا بِاتِّبَاعِ الْخَطِّ فِي وَقْفِ الْابْتِلَاء۔ ان قراء میں کے کوفیین حضرات، تو یہاں کوفی جو ہے وہ عاصم، حمزہ، کسائی، یہ تین ائمہ مراد ہیں۔ آگے آپ جب دوسری کتابوں میں جائیں گے، خصوصاً جب آپ طیبۃ النشر میں جائیں گے تو وہاں کوفی سے 4 مراد ہوتے ہیں، ان میں خلف العاشر بھی ہیں، امام خلف۔ جب خلف راوی کی حیثیت سے ان کی قرأت بیان ہوگی، امام حمزہ کے راوی کی حیثیت سے، تو وہاں خلف راوی کہیں گے، اور جہاں صاحب اختیار امام کی حیثیت سے ان کی قرأت کو بیان کریں گے تو پھر اکثر کتابوں میں ان کو امام خلف کہتے ہیں یا خلف العاشر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والمازنی، امام مازنی، ابو عمر بصری، ونافع، اور امام نافع مدنی، یہ 5 ائمہ انہوں نے اتباع، رسم خط کی اتباع کی رعایت کی ہے، پابندی کی ہے وقف اختباری میں یا وقف اضطراری میں۔ ابتلاء، آزمائش، تو اس سے مراد وقف اضطراری ہے یا وقف اختباری ہے۔ وقف اختیاری جو ہے وہ تو آپ انہی موقعوں پہ کریں گے کہ جہاں پر وقف کا محل بنتا ہے، جملہ مکمل ہوتا ہے، جملے کے دونوں جزو آ جاتے ہیں، مسند الیہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، فعل فاعل مفعول اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا شرط و جزا یا حال ذو الحال، تو وہاں پہ آپ وقف کریں گے۔ اگر پہلے جز پہ کر دیا تو جملہ نامکمل ہے، تو وہ تو وقف قبیح ہو جائے گا، تو لہٰذا اختیاری وقف میں قبیح سے بچنا ہے۔ اضطراراً،
آپ رسم خط کا اتباع کریں گے، اور یہ 5 ائمہ ان سے تو نصاً یہ بات ثابت ہے۔ اس میں وقف اختیاری، اضطراری اور اختبار بھی آ جاتا ہے۔ پیروی جو ہے رسم خط کی پیروی کا اہتمام، اہتمام کیا ہے، رعایت کی ہے، اس کو لازمی سمجھا ہے۔ دو وقف اور ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر لابتلاء سے مراد وقف اختباری ہوگا، اختباری یا اضطراری، آزمائش۔ اختباری کیا ہے؟ آپ سے شیخ پوچھتا ہے کہ یہاں وقف کیسے کرو گے، تو آپ وہاں پہ رسم خط کی اتباع کے موافق وقت کو بیان کریں گے، اگرچہ وہ وقف کا محل نہیں ہوگا اور اضطراراً بھی وقف کا محل نہیں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے وقف قبیح ہو۔ جب اختباری اور اضطراری میں رسم خط کی رعایت کی گئی ہے، پابندی کی گئی ہے، تو وقف اختیاری اور انتظاری جو ہے اس میں تو بدرجہ اتم اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب اختیاری یا انتظاری ہوگا، انتظاری وقف آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے قرات مکمل کرنے کے لیے جمع الجمع میں وضو مکمل کرنے کے لیے ایک مناسب موقع پر وقف کیا ہے۔ بعض دفعہ طلبہ جمع الجمع میں اعادہ و ابتدا بھی غلط جگہ سے کرتے ہیں، اور وقف انتظاری بھی غلط جگہ میں کر دیتے ہیں، جو معنوی مناسبت وہاں نہیں پائی جاتی۔ تو جمع الجمع میں پڑھتے ہوئے چاہے آپ جمع وقفی میں پڑھتے ہیں، یا آپ جمع حرفی میں پڑھتے ہیں، یا آپ جمع الجموع جمع مرکب میں پڑھتے ہیں، جمع مروج میں، تو آپ کو ربط کا خیال رکھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اختلاف مرتب کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ جب میں جمع شروع کرواؤں گا تو وہاں پر میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وابن کثیر یرتضی وابن عامر وما اختلفوا فیہ حر ان یفصلا۔ عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن عامر شامی، یہ دو امام جو ہیں، 5 کا تو کہا نا کہ ان سے نص سے یہ بات ثابت ہے، لیکن ان دو اماموں سے بھی اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ رسم خط کے مطابق وقف کیا جائے۔ اور آگے فرمایا البتہ کچھ اختلافی جگہیں ہیں جو اس لائق ہیں، حرن، جو اس لائق ہیں کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں اختلافات ہیں تو ان کو میں نیچے جو ہے آگے جو اشعار آتے ہیں ان میں بیان کروں گا۔ عنو کے معنی التمس باتباع الخط، اور یہ جو فرمایا وَلِابْنِ كَثِيرٍ يُرْتَضَى،
یہ یرتضی سے متعلق ہے اور ابن عامر یہ معطوف ہے اس پر۔ وَمَا اخْتَلَفُوا یہ اس کو مبتدا بنائیں، اور وہ جگہیں جہاں پر قراء نے، ائمہ نے، ان حضرات نے اختلاف کیا ہے، ان یفصلا یہ مرفوع المحل ہے، ان سے مصدر ہو کر، اور حرن کا یہ فاعل بن جاتا ہے۔ حرن کے معنی ہیں بمعنی جدیر، منقوص اللام، لائق، اس لائق ہیں وہ جگہیں کہ ان کو میں بیان کر دوں۔ اب یہاں وہ جگہیں بیان کریں گے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ وقف جو ہے محل کے اعتبار سے، پیچھے جو ہے آپ کو اشمام، روم، اسکان، یہ تو قبیل ادا ہیں، یہ قبیل ادا ہیں۔ وہاں تو اگر آپ نے اسکان پڑھ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روم پڑھا یا آپ نے اشمام کر دیا، یا آپ نے وہ جو وقف کی پوری تعریف مکمل ہے اس پر کسی نے عمل نہ کیا جس طرح عوام پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی معنوی فرق نہیں پیدا ہوگا، عربیت فوت نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وقف بنیت وصل، اب قاعدہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سانس بھی توڑیں، آواز بھی توڑیں اور توقف بھی کریں، نئے سانس سے آگے بڑھیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جس طرح عام عوام پڑھتے ہیں اس سے کوئی نہ معنوی فرق پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی نماز میں کوئی حرج ہوتی ہے۔ لیکن محل وقف جو ہے اس میں آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ بعض جگہوں میں غلط جگہ میں اگر وقف کر دیں گے تو خلاف مراد معنی کا وہم پیدا ہوتا ہے، خلاف مقصود معنی کا وہاں وہم پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اقسام مقدمۃ الجزریہ میں، دوسری کتابوں میں محل کے اعتبار سے بیان کر دی ہیں کہ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر وقف اتم ہو جاتا ہے یا وہاں پر وقف جو ہے اقبح ہو جاتا ہے، تو اقبح کے موقع سے تو بالکل احتراز ہونا چاہیے، اور اتم کے موقع پہ لازماً وقف کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں میں وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، تو یہ وقف لازم کی علامت النشر میں ہے کہ یہ کبھی وقف تام کے موقعوں پر بھی ہوتی ہے، وقف کافی کے موقعوں پر بھی ہوتی ہے۔ وقف لازم کی جو علامت ہوتی ہے وہ بھی معنوی اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر وہاں پہ آپ وصل کریں گے تو وہاں ایک اشتباہ پیدا ہوگا، خلاف مراد معنی کا شبہ پیدا ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے وہاں پہ وقف کرنا چاہیے، اس پہ وقف لازم کی علامت میم لگا دی جاتی ہے۔ وقف رسم کے اگر خلاف ہوگا تو اس میں یہ 5 وجوہ ہوں گی: ابدال، حذف، فصل و قطع، زیادات، وصل۔ آگے جو شعر آ رہا ہے نمبر 3 سے نمبر 11 تک، اس ترتیب کے مطابق آگے یہ اس کو بیان کریں گے ان اشعار میں۔
فرماتے ہیں اذا کتبت بالتاء ہاء مؤنث فبالہاء قف حق الرضا ومعولا، اور جب ہائے مؤنث کی تا، ہائے مؤنث تا کی صورت میں لکھی جائے، یعنی تائے تانیث، اس کو ہائے تانیث بھی کہتے ہیں، ہائے مؤنث بھی کہتے ہیں، جب تا کی شکل میں، یعنی تا سے مراد مدورہ، تا سے مراد متقولہ، مجرورہ، دراز تا، جب لمبی تا کی شکل میں لکھی جائے تو فرماتے ہیں کہ فَبِالْہَاءِ قِف، تو ہا کے ساتھ وقف کر۔ کس کس کے لیے؟ حقاً، حق، رضا، ان کے مرموزین کے لیے۔ حق جو ہے مکی بصری کی رمز ہے، اور را جو ہے وہ کسائی کی رمز ہے۔ حقاً اس اعتبار سے کہ یہ وقف بھی حق ہے، تاکہ ہا کے ساتھ بدلنا جو ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سنت سے، سند سے ثابت ہے۔ رضوان پسندیدہ بھی ہے، پسندیدہ ہونے کے اعتبار سے بھی، وہ معولا، اور اس پر اعتماد بھی کیا گیا ہے، معول بھی ہے، اعتماد والا بھی ہے۔ اب یہاں پہ آپ جب غور فرمائیں گے، اذا کتبت بالتاء، یعنی اختلاف کے جو محل ہیں ان کی تعیین فرما رہے ہیں کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب تا دراز، تا مجرورہ کی صورت میں ہو تو باقی ائمہ جو ہیں وہ تو تا کے ساتھ وقف کریں گے، لیکن حق اور رضا، مکی بصری اور کسائی صاحب اس پہ بھی ہا سے وقف کرتے ہیں۔ یہ کہیں کہیں الفاظ بیچ میں غلط ہوتے ہیں، میں ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ باقی ائمہ تا ہی سے وقف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم کی رعایت میں تا کے ساتھ وقف کرتے ہیں۔ ہا کی شکل میں ہو گول تا تو پھر تو باقی ائمہ بھی ہا سے بدلتے ہیں، لیکن اگر تا کی شکل میں ہو تو باقی حضرات جو ہیں وہ تا سے وقف کریں گے، اور یہ تین حضرات جو ہیں یہ ہا سے وقف کریں گے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ تا والے وہ کلمات کہ جن کو سارے کے سارے قراء واحد کے صیغہ سے پڑھتے ہیں، اور یہ اس میں ظاہر کی طرف اللہ کی طرف یا رب کی طرف مضاف ہوتی ہیں، اور مقدمۃ الجزریہ میں اور رائیہ میں بھی ان کو بیان کیا ہے۔ یہ 13 کلمات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ وَرَحْمَةُ الزُّخْرُفِ بِالتَّاءِ زَبَرَ لَا عَرَافَ رُومٍ ہُودَ کَافِ الْبَقَرَةِ، تو یہ رحمت، یہ 13 کلمات 41 جگہوں میں آئے ہیں۔ اسی طرح یہ نعمت جو ہے 11 جگہ آیا ہے، اور امرأت 7 جگہوں میں آیا ہے، لعنت 2 جگہ،
کلمت ایک جگہ، سنت 5 جگہ، بقیت سورہ ہود میں ہے، قرت سورہ قصص میں، فطرت سورہ روم میں، شجرۃ الدخان جزری میں اس کے ساتھ دخان کی قید لگائی، یہ ایک جگہ دخان میں تیسرے رکوع میں، اور جنت سورہ واقعہ جنت نعیم، اور معصیت بقد سمع یخص سورہ مجادلہ کے ساتھ یہ ایک ہی کلمہ ہے، اور ابنت کا کلمہ جو ہے سورہ تحریم میں ہے۔ یہ کلمات جو ہیں ان سب میں مکی، بصری، کسائی ہا کے ساتھ وقف کرتے ہیں، باقی قراء جو ہیں وہ تا کے ساتھ وقف کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری قسم وہ کلمات جن کو بعض حضرات واحد کے صیغہ سے پڑھتے ہیں، یہ تو میں نے بیان کیے نا، یہ واحد کے صیغہ سے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے۔ وہ کلمات جو واحد کے صیغہ سے پڑھے جاتے ہیں یا جمع کے صیغہ سے بعض قراء پڑھتے ہیں، یہ کلمات کل 7 ہیں، اور ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ کلمت 4 جگہ ہے، سورہ انعام، یونس، غافر میں، آیات للسائلین، سورہ یوسف میں ہے 2 جگہ، اور سورہ عنکبوت میں ہے، غیابات الجب، یہ بھی سورہ یوسف میں 2 جگہ آتا ہے، الغرفات سورہ سبا میں ہے، غرفات، بینات یہ سورہ فاطر میں ہے، اور ثمرات سورہ فصلت 6 رکوع میں آتا ہے، ثمرات، جمالات سورہ مرسلات میں ہے۔ تو بعض قراء ان کو جمع کے صیغے سے پڑھتے ہیں اور بعض مفرد کے صیغہ سے پڑھتے ہیں، اور یہ لکھے ہوئے بھی دراز تا سے ہیں۔ مقدمۃ الجزریہ میں بتا دیا، رائیہ میں بھی، کہ ان وہ کلمات کے جن کو جمع کے صیغے سے یا مفرد کے صیغے سے بعض پڑھتے ہیں تو وہ بھی دراز تا سے لکھے جاتے ہیں، تو ان پر بھی مکی، بصری، کسائی یہ تو ہا سے وقف کریں گے، اور باقی سارے ائمہ تا سے وقف کریں گے۔ البتہ رہ جاتی ہیں وہ طاعت جو کہ ضمیر کی طرف مضاف ہیں، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ تا جو ہے وقف کا محل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے بعد ضمیر جو ہے وہ وقف کا محل ہوتا ہے۔ نعمتہ، نعمتی، وکلماتہ، تو یہاں پر تو ہا پر وقف ہوگا، کلماتہ تا پڑھی جائے گی، کیونکہ ضمیر کلمہ سے موصول ہے اور تا کلمہ کے درمیان ہے، تو وقف جو ہے وہ ضمیر پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کچھ کلمات وہ ہیں کہ وہ تائے تانیث ہی کی مانند ہیں، اور وہ بھی دراز تا سے لکھے ہیں۔ وفلات ما مرضات ما ذات بہجت، ولات رضن ہیہات ہادیہ رتلا۔ اب یہ الگ الگ کلمات بیان کریں گے، اور اس اللاتا سورہ نجم پہلے رکوع میں جو مرضاتا کے ساتھ ہے، نیز جو ذاتا بہجا نمل کے 5ویں رکوع میں ہے اس کے ساتھ ہے، اور ولا تحین مناس یہ لاتا سورہ صاد کے پہلے رکوع میں، رضوان را کے مرموز کسائی کے لیے
ہاں سے وقف پسندیدہ پسند کیا ہوا ہے، رضوان پسند کیا ہوا ہے، اور ہے ہی ہاتا، یہ سورہ مومنون میں آتا ہے، فرمایا ہادی ہی رتلا یا رفلا، بزی اور کسائی، ہادی ہا رمز کس کی ہے؟ بزی کی، اور را جو ہے کسائی کی، بزی اور کسائی کے لیے ہا پر وقف کی ہدایت کرنے والا کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی آئمہ حق والے بھی، اب ان میں بصری اور قنبل یہ نکل گئے، یعنی باقیوں نے تو حق والوں میں سے ہاں سے ہی وقف کیا، اور قنبل جو ہے وہ نکل گئے، اور جو ہے وہ بصری جو ہیں وہ نکل گئے، وہ تا کے ساتھ وقف کریں گے جمہور کی طرح۔ اور یہ جو پہلے کلمات بیان کیے ہے ہی ہاتھا میں تو بزی بھی شامل ہو گئے نا، لیکن کسائی ان سب میں ہاں سے وقف کریں گے، اور مکی اور بصری اللاتا مرضاتا ذات بہجہ ولاتا، ان میں جو ہے وہ تا کے ساتھ وقف کریں گے، البتہ ہے ہی ہاتھا میں قنبل تو تا سے وقف کریں گے، لیکن بزی اور کسائی، بزی کسائی کے ساتھ چلے گے، وہ ہا سے وقف کریں گے۔ آگے پھر فرمایا اور کلمے بتا رہے ہیں، وقف یا ابا کف ان دنا وکأین الوقوف بنون وہو بالیاء حصقلا۔ یا ابت پورا قرآن جہاں کہیں بھی ہے لکھا ہوا تا کے ساتھ ہے، لیکن شامی اور مکی کے لیے یا ابا ہا سے وقف کر، یعنی یا ابا کہنے والا ہو کر وقف کر، حالانکہ تو علماء کا ہمسر ہے، علماء کا ساتھی ہے، دوست ہے، جو خالق کے قریب ہو گیا، جو رب کے قریب ہو گیا ہے۔ اور آگے دوسرا کلمہ بتایا وَكَأَيٍّ جو ہے اس میں وقف نون پر ہے، کأین میں وقف کس پہ کریں گے؟ نون پر کریں گے، اس کی رسم کے مطابق۔ اس میں ہے تنوین ہے عین، لیکن نون لکھا ہوا ہے، رسمن یہ نون کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا ابو عمر بصری کے لیے یا پر وقف ہے، وَكَأَيِّنِ الْوُقُوفُ بِنُونٍ وَهُوَ بِالْيَاءِ حُصِّلَا، ہا رمز کس کی ہے؟ بصری صاحب کی۔ تو بصری صاحب کے لیے اہل ادا سے یہ یا کے ساتھ وقف حاصل کیا گیا ہے۔ تو بصری صاحب یہاں رسم کے خلاف اصل کے مطابق وقف کریں گے، کائی، تشدید بھی بیچ میں ادا ہوگی، کائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور باقی سارے قراء جو ہیں وہ رسم کی مطابقت میں کاین وقف کریں گے۔ یا آباتی کو مطلق لائے ہیں نا، مطلق لانے کی وجہ سے یہ
سارے جتنے بھی قرآن میں آتے ہیں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ وَمَا لِلَدَى الْفُرْقَانِ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَاءِ وَسَالَ عَلَى مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُتِّلَا۔ مال جو سورہ فرقان میں، سورہ کہف میں، سورہ نساء میں اور سورہ سأل معارج میں علی ما حج، ابو عمر بصری کے لیے ما پر، علی ما پر وقف ہے، اور یہ وقف بلا خلاف ان کے لیے حجہ قوی ہو گیا، دلیل والا ہے، کیونکہ لی رسماً مفصول ہے۔ اب لی بعد کے جو کلمات ہیں، مالی ھذا الکتاب، تو لی ہا کے ساتھ موصول نہیں ہے، مقطوع ہے، مفصول ہے۔ اسی طرح فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ سورہ نساء میں، تو لی جو ہے جدا ہے، ہَٰؤُلَاءِ جدا ہے۔ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ سورہ فرقان میں لی مفصول ہے۔ اسی طرح فَمَا لِلَّذِينَ سورہ معارج میں تو لی جدا لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ جدا لکھا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ ابو عمر بصری صاحب ما پر وقف کرتے ہیں۔ والخلف رتلا، اور کسائی صاحب جو ہیں ان کے لیے خلاف جو ہے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو کسائی صاحب ما پر بھی کریں گے اور مال پر بھی کریں گے، لام پر بھی کریں گے، اور ابو عمر بصری صاحب جو ہیں ما پر کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جگہیں وقف اختباری کی ہیں، اختیاراً یہاں وقف کا کوئی محل نہیں ہے، اور آپ جب اعادہ کریں یا ابتدا کریں تو پھر آپ ما سے یا لی سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ پڑھیں گے، فَمَا لِلَّذِينَ، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ اور مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ پڑھیں گے، لام سے اعادہ یا ابتدا نہیں کریں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ما موصولہ جو ہے یہ تو ایک مستقل کلمہ ہے، اور نشر میں قوی تر بات جو ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ ما پر سب کے نزدیک درست ہے، لام پر دونوں احتمال ہیں، اس لیے کہ بعد سے لام جدا ہے، یعنی وقف جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی قراء جو ہیں وہ آخر ہی میں وقف کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی تغیر کیا ہے، اور جس کا مفہوم یوں ہے کہ ابو عمر تو ما پر وقف کرتے ہیں اور باقی قراء ما اور لام دونوں پر وقف کرتے ہیں، اور کسائی کا لام پر وقف کرنا جو ہے وہ خلاف ہے۔ وَيَا أَيُّ فَوْقَ الدُّخَانِ وَأَيُّهَا لَدَى النُّورِ وَالرَّحْمَانِ رَافَقْنَا حُمَّلًا۔
رافقنا حملا کسائی اور بصری، رافقنا حملا کے مرموزین کسائی اور بصری کے لیے یا ایہا سورہ دخان میں، سورہ دخان سے فوق الدخان، سورہ دخان سے اوپر والی صورت ہے تو اوپر والی زخرف بنتی ہے، اور سورہ نور رحمان وقفاً ہا کے بعد الف والا ہو کر ناقلین کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو ان حضرات نے رسم کے خلاف وقف کیا ہے، اس لیے اصل کے مطابق وقف کیا ہے، رسم کے خلاف اصل کے موافق وقف کیا ہے، کہ اصل جو ہے ایو ہا ہے، لیکن لکھنے میں ان جگہوں میں ہا کے بعد الف نہیں لکھا ہوا، تو باقی قراء تو رسم کے موافق وقف کریں گے اور یہ الف سے اصل کے موافق وقف کریں گے۔ اور آگے ابن عامر شامی کے لیے 8ویں شعر میں بیان کر رہے ہیں وَفِي الْهَا عَلَى الْإِتْبَاعِ ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن احيانا۔ فرماتے ہیں کہ ابن عامر شامی صاحب نے رسم کی پیروی کرتے ہوئے ہا کو مضموم پڑھا ہے، جب الف یہاں پر نہیں ہے تو انہوں نے ایو ہا کے بجائے ایو الساحر پڑھا ہے، ایو الثقلان پڑھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وقف کی تو اوپر بات بتا دی کہ ان سب نے ایوہ پہ وقف کیا ہے، یہ الف پڑھتے ہی نہیں ہیں تو رسم کے موافق وقف کریں گے، لیکن وصلاً لدى الوصل، وصلاً جو ہے وہ ہا کو ضمہ دے کے پڑھتے ہیں، والمرسوم فیہن احیانا، ان تینوں کلموں میں ضمہ کے لغت کو رسم نے ظاہر کر دیا ہے، والمرسوم، رسم نے ان تینوں کلمات میں ضمہ کو واضح کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ ایوہ الثقلان پڑھیں گے، ایوہ الساحر، تو جب ایوہ پہ آپ وقف کریں گے تو اس میں پھر وقف کی تینوں شکلیں جو ہیں جائز ہیں، اسکان بھی جائز ہوگا، روم بھی جائز ہوگا اور اشمام بھی جائز ہوگا۔ باقی قراء نے ایوہ، کیونکہ وہ ہا پر زبر پڑھتے ہیں تو کوفیین حضرات اور نافع مکی بصری، تو یہ حضرات جو ہیں ایوہ روم و اشمام، چونکہ فتحہ پڑھتے ہیں تو روم و اشمام نہیں کریں گے۔ یہاں پر جن جن جگہوں میں ایوہ ہا الف لکھا ہوا ہے نا، تو ان میں تو سارے کے سارے قراء یہ حضرات بھی ایوہ ہا الف کے ساتھ وقف کریں گے، لیکن ان کلمات میں چونکہ الف لکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے اس میں اختلاف ہے۔ ہا کا ضمہ بھی بنی اسد کا لغت ہے، یعنی یہ خیال نہ کریں کہ پھر یہ باقی تو سارے حضرات اور ہر جگہ ایوہ الذین ایوہ ہا، تو یہاں ایوہ کیسے پڑھ دیا؟ تو شامی قرات میں رسم کی بھی پیروی ہے اور یہ بنی اسد کا لغت بھی ہے۔ آگے فرمایا وقف یا ابا، وقف وَيْكَأَنَّ وَيْكَأَنَّ بِرَسْمِهِ وَبِالْيَاءِ قِفْ رِفْقًا وَبِالْقَافِ حُلِّلًا۔ فرماتے ہیں کہ وقف کر سب کے لیے، وَيْكَأَنَّ قصص کے 8ویں رکوع میں ہا پر، وَيْكَأَنَّ جہاں آگے ہا نہیں ہے تو وہاں نون مشدد پر،
وہی کا ان، وہی کا انہو میں کیا، وہی کا انہ، اور وہی کا انہ میں وہی کا ان، نون مشدد پر، وبالیاء قف رفقا، تو نرمی والا ہو کر، رفق والا ہو کر، تو رفق والا ہونے کی حالت میں یا پر وقف کر، یا کے ساتھ وقف کر کسائی صاحب کے لیے، وبالقاف حللا، یہ کاف ہے، قاف یہاں غلط لکھ دیا ہے، کاف پر بصری کے لیے وقف جو ہے جائز قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو وقف میں بصری جو ہے وہ کاف پر بھی وقف کرتے ہیں، تو یہ ہے وئی کاف تشبیہ کا، انا مشبہ بالفعل، اور ہو ہائے ضمیر، تو یہ کتنے کلمے ہوئے؟ وئی کاف انا ہو، 4 کلمے ہوئے، اور وہی کا انا میں 3 کلمے ہوئے۔ بات سمجھ آئی گی؟ تو بصری صاحب ویک پر بھی وقف کرتے ہیں۔ وَأَيَّمْ بِأَيَّمْ مَا شَفَا وَسِوَاهُمَا بِمَا وَبِوَاوِ النَّمْلِ بِالْيَاءِ سَنَنْتَلَا، بِوَادِ النَّمْلِ، یہاں واو غلط لکھا ہے انہوں نے۔ چلو فرماتے ہیں بِأَيَّمْ مَا میں، ایم ما سورہ، ایم ما میں سورہ بنی اسرائیل، یہ 12ویں رکوع میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایا پہ وقف کر، شفا کے لیے حمزہ اور کسائی کے لیے شین رمز ہے، کیونکہ میرے سامنے وہ طیبہ بھی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ میں شفا کلمہ بھی رمز ہے، طیبہ میں شفا کلمہ رمز ہے اور اس میں خلف بھی شامل ہیں، لیکن یہاں شاطبیہ میں شفا اصطلاح نہیں ہے، شفا کلمہ لاتے ہیں، شین رمز ہے حمزہ کسائی کی۔ تو فرماتے ہیں کہ وَسِوَاهُمَا بِمَا، اور ان کے علاوہ باقی حضرات 2 کے علاوہ وہ تو ما پر وقف کرتے ہیں، سارے قراء ایم ما پہ کرتے ہیں، اور یہ ایا پہ بھی اختباری وقف جو ہے جائز قرار دیتے ہیں۔ وَبِوَادِ النَّمْلِ بِالْيَاءِ سَنَنْتَلَا، یہ سین رمز لائے ہیں اور تا رمز لائے ہیں شعر پورا کرنے کے لیے کسائی کے دونوں راویوں کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسائی کے لیے ایسی روشنی ہے، تلا یتلو تلون سے ہے، کہ جس نے نقل کی پیروی کی ہے۔ تو فرمایا واد نمل، سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں ہے، یہاں کسائی صاحب نے یا پر وقف کیا ہے، چونکہ وادی یہاں پر یا جو ہے وہ غیر مرسوم ہے، یا جو ہے وہ یات زوائد میں سے ہے، تو یات زوائد آگے آ رہی ہیں اس کے باب کے بعد، یات اضافت اور یات زوائد، تو یات زوائد لکھی نہیں جاتی، یات اضافت لکھی جاتی ہیں، تو یات اضافت اگر ہوتی تو مرسوم ہوتی، تو وہاں یا کے ساتھ سارے قراء وقف کرتے ہیں، وصلاً اگرچہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے یا حذف ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یا حذف ہو جاتی ہے، جس طرح فی الارض، اب وقف کیسے کریں گے؟ فی، سارے قراء فی پہ وقف کریں گے۔ تو اسی طرح یات اضافت جہاں پہ ہوں گی تو وہاں بھی اگر بعد میں ساکن ہے
تو وصلاً تو یا حذف ہو جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے، لیکن وقفاً یا کے ساتھ سارے قراء وقف کریں گے۔ یات زوائد جہاں پر ہیں مرسوم نہیں ہیں لیکن ہیں، تو ان میں کون کون ثابت رکھتے ہیں، کون ثابت نہیں رکھتے، وہ بات تو یات زوائد میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یات زوائد میں اگر بعد میں ساکن آ جائے تو یہ ایک کلمہ بتایا واد نمل، اس میں کسائی صاحب وادی وقف کریں گے اور باقی قراء واد، اور وصلاً سارے واد نمل پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ آگے اس مسئلے کو پھر یات زوائد میں مزید تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے۔ فرمایا وَفِيمَهْ وَمِمَّهْ قِفْ وَعَمَّهْ لِمَهْ بِخُلْفٍ عَنِ الْبَزِّيِّ وَادْفَعْ مُجَهَّلًا۔ فِيمَ أَنْتَ آخر میں الف حذف ہے، اسی طرح مما عما یتساءلون، عما، لما، بما، تو فرماتے ہیں یہ کلمات جو ہیں ان میں بزی صاحب جو ہیں وہ جمہور کی طرح عم رسم کے موافق بھی وقف کرتے ہیں اور آخر میں ہائے سکتہ بھی پیدا کرتے ہیں، ہائے سکتہ سے بھی وقف کرتے ہیں۔ فیمہ، ممہ، عمہ، لمہ، بمہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں وَادْفَعْ مُجَهَّلًا، اور جو جاہل لوگ اس کو اعتراض کرتے ہیں اور جہالت کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، ان کا تو دفاع کر، اعتراض کو دفع کر دے کہ ان 5 کلموں میں ہائے سکتہ زیادہ کر کے وقف کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ باقی قراء نے بھی بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ ان میں حرکت کے اظہار کے لیے ہائے سکتہ کو زیادہ کیا ہے، کتابیہ، حسابیہ، سلطانیہ، تو لہذا یہ بھی عربی لغات کے موافق ہے، اور اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ غلط اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ ہا کے حذف سے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعزیز فارسی سے اسی کو نقل کیا ہے اور طریق کے موافق بھی ہے، اور ہا کا اس بات تحسیر کافی، تبصرہ وغیرہ کتب سے ثابت ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جو بیان کیا ہے تو وہ تحسیر کی موافقت میں بیان کیا ہے۔ یہاں آ کر آپ کے قواعد اصول کے مکمل ہوئے، آگے جو ہیں یاءات کی بحث ہے، یاءات اضافت کی اور یاءات زوائد کی، یہ 2 باب رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو اس ہفتے میں کوشش کریں گے کہ یہ بھی مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا جی یہ نون خفیفہ ہیں، لَيَكُونَنْ لَنَصْفَعًا، اور جمہور قراء جو ہیں یہ لکھے ہوئے تنوین سے ہیں، الف مرسوم ہے، تو جمہور قراء جو ہیں وہ الف کے ساتھ وقف کرتے ہیں۔ اختلاف جو ہے آگے
آپ کو فروش میں بیان کر دیں گے۔ اسی طرح قواریرا کا قواریرن کون پڑھتا ہے، قواریر کون پڑھتا ہے؟